جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سیکنڈ ڈیمو لیکچر ہے. کل ہم نے پچھلے فرسٹ ہمارا جو ڈیمو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے بات کی ہے ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کے اوپر. ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ٹاپک اپروچز ٹو اسیسمنٹ وہ ڈسکس کیا تھا. آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن کی ٹائپس، اسی طرح ٹیچنگ کے پرنسپلز، لرننگ اور لرننگ کے لاز. ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ایجوکیشن سے. ایجوکیشن آپ کا جو کورس ہے نا، ویسے اس میں تقریباً کوئی 40 ورڈز ایسے ہیں جو ہم ڈیرائیو کرتے ہیں لیٹن، فرینچ، جرمن یا گریک اوریجن سے. تو ایٹمولوجیکلی یہ جو ڈیریویشنز ہیں، یہ جو ورڈز ہیں، ان کے اوریجنیشن اور ان کے میننگز ہیں، یہ پیپر میں 2-3 پوچھے جاتے ہیں. ایجوکیشن چاہے وہ پیڈاگوجی کا پیپر یعنی ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کا یا ایجوکیٹرز کا ہو، یا پھر یہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کا ہو، تو اس میں لازمی جو ہے جیسے فلسفی، جیسے ایجوکیشن، جیسے کریکولم وغیرہ وغیرہ. تو ایجوکیشن جو ہے اس سے متعلق تو اکثر سوال پیپر میں آتا ہے کہ یہ کس لینگویج سے ڈیرائیو کیا گیا ورڈ، اور اس کا جو پیرنٹ ورڈ ہے وہ کون سا ہے. اوریجن جو ہے اس کا ایجوکیشن کا، یہ لیٹن لینگویج سے، لیٹن ورڈ ہے ایجوکر یا ایجوکیئر. ایجوکر یا ایجوکیئر، یہ مختلف بکس کے اندر یہ دونوں کا لکھا ہوا ہے کہ یہ ایجوکر سے یا ایجوکیئر سے ورڈ ایجوکیشن ڈیرائیو کیا گیا ہے. اب ایجوکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ EDUCERE، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، ٹھیک ہے، برنگ آؤٹ یا لیڈ. اب ڈرا آؤٹ یا برنگ آؤٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سامنے لانا، لوور پوزیشن سے ہائر پوزیشن کی طرف لے کے آنا. کسی چیز کو سامنے لانا، باہر لانا، نکالنا، یہ مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ کا، برنگ آؤٹ کا. اور ایجوکیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برنگ اپ، اوپر لانا. ایجوکیئر کیا ہے؟ اوپر لانا. میں ایک ڈیفینیشن آپ کو یہاں پہ ایک دکھانا چاہ رہا ہوں، تو اس سے ان دونوں جو پیرنٹ ورڈز ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. سوکریٹیز نے ایک ڈیفینیشن دی تھی، چلے میں بتا دیتا ہوں، شاید یہاں پہ لکھی ہوئی نہ ہو. کہ سوکریٹیز نے کہا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے کہ ہر انسان کے اندر یونیورسل ویلیڈیٹی یعنی یونیورسل ایکوریسی، ٹروتھ موجود ہوتا ہے. ایجوکیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس یونیورسل ویلیڈیٹی کو، اس ٹروتھ کو یا ان سکلز کو کیا کرنا، وہ جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ہڈن، ان کو باہر لانا ایجوکیشن ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن تھی. ایجوکیشن از اے پروسیس ٹو برنگ آؤٹ دا لیٹنٹ ویلیڈیٹی. ٹھیک ہے، یہ سقراط کے الفاظ ہیں کہ ایک ہر انسان کے اندر صلاحیتیں چھپی ہوئی موجود ہوتی ہیں، اور ایجوکیشن کیا ہے؟ ان صلاحیتوں کو نکھارنا، باہر لانا. تو اسی ڈیفینیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو ان دونوں ورڈز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایجوکر مینز ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ، یعنی باہر نکالنا، سامنے لانا. ٹھیک ہے، ایجوکر. اور ایجوکیئر کیا ہے؟ برنگ اپ، وہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو مزید پالش کرنا، اوپر لانا. ٹھیک ہے، سکلز کو اوپر لانا. یہ ایجوکر جو ہے، ایجوکیئر اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ دو ورڈز ہیں، یہ اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے، ایجوکر اور ایجوکیئر. اسی طرح ایک ورڈ ہے ایجوکیٹم، یہ بھی لیٹن ورڈ ہے، ایکٹ آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کا جو ایکٹ ہے، ٹیچنگ کا جو وے ہے، اس کو ایجوکیٹم کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایجوکر، ایجوکیئر، یہ جو ہے اس کے پیرنٹ ورڈ ہیں، ورڈ ہمارے ایجوکیشن کے، اور اس کا اوریجن لیٹن ہے، لیٹن لینگویج سے یہ ورڈ ڈیرائیو کیے گئے ہیں. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. سب سے جو کامن ڈیفینیشن آج کل چل رہی ہے وہ یونیسکو کی ہے، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. یونیسکو نے ڈیفینیشن جو دی ہے، یونیسکو کام کرتا ہے بیسیکلی سائنس پہ، ایجوکیشن پہ اور کلچر پہ ورلڈ وائڈ. 193 ممالک میں جو ہے یہ کام کر رہا ہے یونیسکو. ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. مائک کسی کا آن ہے؟ اذان پیچھے ہو رہی ہے، آف کر دیں. ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس از ناؤن ایز ایجوکیشن. اب دیکھیں اس میں کتنی چیزیں یہاں پہ کہی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو ایکوائر کرنے کا نام ایجوکیشن ہے. سب سے پہلے علم، نالج.
علم کا حصول ایجوکیشن ہے. اب دیکھیں کسی شخص کے پاس صرف علم ہے تو یونیسکو کہتا ہے کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ اس کے پاس سکلز بھی ہوں, ویلیوز ہوں, بلیوز ہوں, ہیبٹس ہوں. یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس نالج نہیں ہے لیکن اس کے پاس سکلز ہیں, ویلیوز ہیں, اچھی ہیبٹس ہیں, تو وہ بھی ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے. تو علم, نالج کا حصول, سکلز, مہارتیں, کوئی کسی بھی کام کے اندر جو اس کا ہنر ہے, اس کو وہ کام بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. ایون ایک گاڑی, کار کا میکینک, بائک کا میکینک, وہ اس کے پاس بھی ایک سکل موجود ہے. تو نالج, سکلز, ویلیوز, اچھی اقدار, سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, دوسروں کی قدر کرنا. بھی آپ کے گھر میں شادی ہے تو آپ پورے محلے کو, پورے گاؤں کو نہ سنا رہے ہو, تو یہ ویلیوز ہوتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے تو آپ اپنے گھر تک رہیں. تو ویلیوز سیکھنا, اقدار سیکھنا, بلیوز, عقائد اینڈ ہیبٹس, اور جو ہماری عادتیں ہیں وہ سنوارنا. تو ایکوزیشن آف نالج, سکلز, ویلیوز, بلیوز اینڈ ہیبٹس, ان ساری چیزوں کو ایکوائر کرنے کا نام یونیسکو کہتا ہے کہ ایجوکیشن ہے. یونیسکو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 جو ہے, یہ آپ میں سے اکثر نے سنا, پڑھا, جانا ہوگا اس کے بارے میں. 2000 میں نا, 2000 کے اندر 164 ممالک جو اس وقت اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک تھے ان کی کانفرنس ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ 8 گولز بنائے تھے, ان کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا نام دیا گیا تھا. اس میں جو گول 2 تھا وہ تھا اچیومنٹ آف UPE, اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, UPE. تو وہ گول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. 8 گول تھے, جیسے ایگریکلچر سے, ہیلتھ سے, اس طرح 8 گولز تھے. ان کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا نام, ملینیم کہتے ہیں 1000 سالہ منصوبے کو. تو وہ اگلا 1000 سالہ منصوبہ تھا کہ ہم نے اس پلانٹ کو سیف رکھنا ہے بہت ساری چیزوں سے. انوائرمنٹ تھا, اس میں 8 ٹوٹل انڈیکیٹرز تھے. اس میں گول 2 یا انڈیکیٹر 2 ایجوکیشن تھا, ملینیم ڈیولپمنٹ گول 2. اب اس کا ٹارگٹ تھا 2015 تک. تو یہ آپ نے کہ یہ سارے 164 ممالک یہ ٹارگٹس اچیو کریں گے. انفارچونیٹلی 2014 میں جب اس کو ریویو کیا گیا تو ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے تھے. تو اب UNO, اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک تھے ان کی تعداد تھی 193, 193. 2015 میں انہوں نے دوبارہ میٹنگ کی اور 8 گولز کو 17 گولز میں انہوں نے کنورٹ کر دیا, چینج کر دیا. پہلے 8 گول تھے, ان کا نام ملینیم ڈیولپمنٹ گول تھا, پھر 17 گول بنا دیا گیا جن کا نام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول رکھ دیا گیا. اب اس میں جو گول 4 تھا نا وہ ایجوکیشن بن گیا, یعنی پہلے گول 2 تھا MDGs میں اور SDGs میں گول 4 ایجوکیشن بنا. اب اس کے مطابق پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا, اور اب اس کا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک جو جتنے بھی گولز ہیں نا وہ ہم اچیو کریں گے. اب SDG 4 یہ کہتا ہے کہ اچیومنٹ آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن فار آل, یعنی تمام بچوں کو ایک جیسی معیاری تعلیم فراہم کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ گول 4 ہے, SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے پیپر میں یا ہمارے انٹرویو میں زیادہ تر SDG 4 کو ٹچ کیا جاتا ہے, یا یہ سمپلی پوچھا جاتا ہے SDG اسٹینڈ فار اور SDG 4 کیا ہوتا ہے. بہرحال جی آپ کو بک میں بھی مل جائے گا, اور جو نوٹس آپ کو ہم دیں گے اس میں بھی یہ ساری ڈیٹیل جو میں وربلی بتائی ابھی آپ کو یہ مل جائے گی ریٹن فارم میں. تو یہ وہ SDG کا کانسیپٹ ہے. تو یہ SDG کی ڈیفینیشن ہوگی. اب 2030 میں یہ ٹارگٹس اچیو ہو نہیں رہے. تو پاکستان کا ٹارگٹ ہے کہ 100% لٹریسی ریٹ ہوگا 2030 تک, لیکن آج کی ڈیٹ تک پاکستان کا لٹریسی ریٹ 62.8% ہے نیشنل اکانومک سروے رپورٹ 2020-23 کے مطابق. تو ابھی ہم ٹارگٹ سے صاف ذرے بہت پیچھے ہیں. ابھی ہم کتنا لیگ کریں, 37.2%, 37.2% اپنے ٹارگٹ سے پیچھے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 100% بچوں کو ہم نے اسکولوں میں داخل کرنا ہے. پاکستان میں ابھی بھی 2.22 ملین یعنی 2.2 کروڑ 2 کروڑ اور کتنے بنیں گے 2.2 کروڑ 22 لاکھ بچے ایسے ہے نا. 22.2 ملین کتنے بنیں گے 2.2 کروڑ آئی تھنک. تو یہ بچے ہمارے آؤٹ آف سکولز ہیں ابھی. تو یہ ہم نے 2030 سے پہلے ان کو انرول کرنا ہے اسکولوں کے اندر, بہت مشکل ہے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. تو یہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن, اب میں نے بھی ایک جنرل سی ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے, اور یہ ڈیفینیشن بہت ساری ڈیفینیشن کا میں نے نچوڑ نکال کے بنائی ہے.
Education is a process of holistic development of humans या individuals by acquiring knowledge, skills, values, beliefs and habits through formal, informal, non-formal और virtual means. یعنی ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک انسان کی مکمل نشو و نما ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے. کیسے؟ علم کے اصول سے، مہارتوں کے اصول سے، اقدار کے اصول سے، بلیفز اور عادتیں سنوارتے ہوئے. یہ ہم ساری چیزیں کیسے لیں گے، کہاں سے لیں گے؟ فارمل ایجوکیشن سے، یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے. انفارمل یعنی پیرنٹ سے، نیوز پیپر سے، میڈیا سے، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ سے. نان فارمل اوپن یونیورسٹی سے. ورچوئل مینس یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم جتنے بھی ہمارے ہیں ان سے، تو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے. تو ان تمام سورسز سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک انسان کی جو شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے، علم، مہارتیں، اقدار، بلیفز اور ہیبٹس کے اصول سے، اس کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن تھی، بہت سمپل سی بات ہے ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. دین ہے اگلے نمبر پہ کہ نالج کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نالج کیا چیز ہے. ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں کہ ایکوزیشن آف نالج. نالج کہتے ہیں کس چیز کو؟ فیکٹس، انفارمیشن یا اسکل جو ہم ایجوکیشن سے لیتے ہیں. وہ تمام تر فیکٹس، انفارمیشن یا اسکلز جو ہم لیتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نالج کہتے ہیں. اب فیکٹس حقائق کو کہتے ہیں. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. فیکٹ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو چینج نہیں ہو سکتی. فیکٹ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو چینج نہیں ہوتی. مطلب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تب بھی سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا، آج بھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پانی فری تھا. آپ کہتے ہیں کہ پانی ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور پانی ہر جگہ فری ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک انفارمیشن ہے. مطلب کہ اب دیکھیں وہ چیزیں جو مطلب کہ چینج ہو سکتے ہیں وہ ہماری انفارمیشنز ہوتی ہیں، فیکٹس نہیں ہو سکتے. تو فیکٹس، انفارمیشن اور سکلز جو ہم ایکوائر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو ہم نالج کہتے ہیں. اس کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں نالج کی، تو ہم ون بائی ون تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. ریویلڈ نالج وہ علم جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے موصول ہوتا ہے. جیسے ہماری جو الہامی کتابیں ہیں 4، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب وہ علم جو وحی کے ذریعے، اب دیکھیں قرآن کے علاوہ صحیح حدیث ہم کہتے ہیں نا، تو وہ ہوتی ہیں جو قرآن میں تو شامل نہیں ہے لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ علم جو وحی کے ذریعے انبیاء تک آتا ہے نا، اس کو ریویلڈ نالج کہا جاتا ہے. نالج دیٹ کمز تھرو ریویلیشن. اور اس کے بعد امپیریکل نالج اینڈ ریشنل نالج. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اکثر پیپر میں سوال آتا ہے، امپیریکل اور ریشنل نالج کا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہم نے نا کوئی فروٹ نہیں کھایا. سپوز کریں آپ نے مینگو نہیں کھایا، آم آپ نے نہیں چکھا. وہ ہمارے ایک وہ مظفر گڑھ کے تھے، میرے ایک ٹیچر نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے نا فارن سے کوئی بندہ آیا نا ان کو ملنے. تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ملتان سائڈ، مظفر گڑھ سائڈ پہ نا آموں کے باغات ہوتے ہیں. تو اس نے انہوں نے ان کو آم دیا. اب اس نے جب آم کھایا نا تو وہ چھلکے سمیت اس نے کھایا. اب صاف ظاہر ہے جو آم کا چھلکا ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے ٹیسٹ میں، تو اس نے فوراً ہی آم پھینک دیا، یہ تو عجیب سا اس کا ٹیسٹ ہے. کیوں؟ اس کے سینس نے اسے کہا کہ یہ اس چونکہ صاف ظاہر ہے اس کا جو اس والے سینس تھے ٹیسٹ کے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو کوئی عجیب ہی چیز ہے. تو اس نے کہا یہ تو جو ہے نا پھیکا ہے اس لیے میں نہیں کھاتا. تو پھر جب اس کو چھلکا اتار کے کھلایا گیا تو پھر اس نے کہا ہاں یہ تو بہت مزے کا فروٹ ہے. امپیریکل نالج اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے سینسز کے ذریعے، یعنی آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا قد بڑا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے. یہ آپ کا سینس کون سا؟ ویژن والا آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے. اس کو امپیریکل نالج کہتے ہیں. آپ اب میری آواز آپ سن رہے ہیں اس وقت، مجھے نہیں دیکھ رہے، میں اسکرین پہ موجود نہیں ہوں. میری پکچر تو شاید یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہیں پہ، بٹ میں آپ کے سامنے لائیو اس وقت نہیں ہوں. آپ کا ویژن جو ہے نا وہ یہ آپ اپنی آئی سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ میرا کرسر کہاں پہ موو کر رہا ہے. میری جو آواز ہے آپ سن رہے ہیں، تو اس سے آپ نالج گین کریں. تو وہ علم جو آپ
لسننگ سے، ہیئرنگ سے لیتے ہیں، یہ دوسرا۔ تیسرا آپ ٹچ سے لیتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے یہ جگہ ہارڈ ہے، یہ سافٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے تھرو ٹچ سے۔ اسمیل سے، مطلب آپ نے کوئی چیز کھانی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فریش ہے یا کوئی پہلے کی پڑی ہے، تو آپ اس کی اسمیل لیتے ہیں پہلے، تو آپ کو آپ کی اسمیل بتا دیتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، کھانی چاہیے، اس میں اوڈور اس کی عجیب سی ہے، اس لیے آپ کو اتنی یوز کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کون سی حص ہوتی ہے ہماری؟ اسمیل، ٹچ، ٹیسٹ۔ ٹیسٹ مطلب آپ پھر چکھتے ہیں کسی چیز کا ذائقہ، یہ کڑوا ہے، سور ہے، مطلب میٹھا ہے، کیا ہے، تو وہ تمام علم جو ہم ان 5 سینسز سے لیتے ہیں، اس علم کو ہم امپیریکل نالج کہتے ہیں۔ ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک انسان 75% علم اپنے ارد گرد کا دیکھنے سے لیتا ہے۔ کتنے فیصد؟ 75% علم ہم دیکھنے سے لیتے ہیں، اور 13% علم ہم سننے سے لیتے ہیں۔ یعنی امپیریکل نالج کی اگر ہم فردر ڈویژن کریں تو 75 ہم کس سے؟ ویژن سے، 13 ہم لسننگ یا ہیئرنگ سے، اور جو ہے وہ اس کے بعد 6% ہم لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ویژن ہوتا ہے، پھر ہیئرنگ، پھر سر ٹچ سے ٹچ سے۔ 6% ہم ٹچ سے لیتے ہیں، 3% ہم اسمیل اور 3% ٹیسٹ سے لیتے ہیں۔ تو یہ امپیریکل نالج وہ علم ہوتا ہے جو ہم لیتے ہیں کہاں سے؟ اپنے سینسز کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ دین کمز ریشنل نالج۔ اب یہ منطقی نالج ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے باڈی کے یہ جو 5 سینسز ہیں نا، یہ جہاں پہ انوالو ہوتے ہیں تو وہ امپیریکل نالج ہے، اور جہاں پہ آپ کا مائنڈ انوالو ہوتا ہے نا، ریزننگ کہاں ہوتی ہے؟ ججمنٹ، ریزننگ، تھنکنگ، آئیڈیا ڈیولپمنٹ، مائنڈ میپنگ، یہ سارے برین کے فنکشن ہیں، ہمارے دماغ کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریشنل نالج جو ہوتا ہے نا، یہ ہم لیتے ہیں، یعنی یہ سامنے نہیں ہوتی چیزیں، آپ کے چیزیں سامنے نہیں ہوتی، بٹ آپ اس سے کنکلوژن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے کیا لیتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ریشنل نالج۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی یہ سامنے آپ کے جو ہے میں کوئی اینیمل دکھا دیتا ہوں، کوئی برڈ دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ برڈ ہے، یہ پیرٹ ہے، طوطا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس سے اڑتا ہے، اپنے پروں کی مدد سے اڑتا ہے۔ تو اب آپ کا جو مائنڈ ہے نا، آپ کا جو ریشنل ہے، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ اس کو میرے ٹیچر پرندہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پروں سے اڑتا ہے، تو اٹ مین سارے پرندے پروں سے اڑیں گے۔ اب ٹیچر آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ چڑیا بھی پروں سے اڑتی ہے، یا چڑیا بھی ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر نے نہیں بتایا، بٹ آپ نے خود جو ہے اپنا مائنڈ اس طرف لے گیا کہ ہاں یہ بھی ہے تو پھر یہ بھی ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور میں کہتا ہوں اسنیک برڈ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ونگز نہیں ہیں، وہ اڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ ریپٹائل ہے، رینگتا ہے، تو آپ کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب یہ واقعی برڈ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہوتی ہے ہماری ریزننگ۔ تو ریشنل نالج جو ہے وہ ریزن کی بیس پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میتھ جیسے دیکھ لیں تو یہ جو ہے اس میں ہم ساری ریزننگ یہی والی یوز کرتے ہیں۔ تو ریشنل نالج جو ہم ریزننگ سے لیتے ہیں وہ ہمارا ریشنل نالج کہلاتا ہے۔ اور یہ ریشنل نالج یہ وہی علم ہے ہمارا جو ہم ایز اٹ از لیتے ہیں، نہ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے سینسز کے ذریعے، نہ ہی اپنی ریزننگ سے اس کو کچھ وہ دیکھتے ہیں، بس جیسے کسی نے کہہ دیا ویسے ہم لے لیتے ہیں۔ جیسے توہم پرستی ہوتی ہے، یہ ہمارے میں چونکہ گاؤں سے ہوں تو ہمارے گاؤں میں اگر کوئی نیا گھر بنے نا تو پتہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ماشاء اللہ لکھوانے کے بجائے وہ گھر کے پرانے ٹوٹے ہوئے جوتے نا وہ گھر کے سب سے اونچی جگہ پہ لٹکا دیتے ہیں۔ بالکل مطلب ارریشنل بات ہے کہ اس سے نظر بد سے بچ جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، یا پھر کیا کرتے ہیں، جو گھر میں سب سے پرانی وہ دیگچی ہوتی ہے نا، تو اس پہ کالک لگا کے نا وہ گھر کی چھت پہ لٹکا دیتے ہیں، وہ اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے گھر کو نظر نہیں لگائیں گے۔ آپ یقین کریں گاڑی کے نیچے جوتے لگے ہوتے ہیں، مطلب آپ نئی گاڑی لیتے ہیں نا، مطلب آپ سے مراد آپ نہیں، جو اس طرح کے ذہن والے لوگ ہوتے ہیں، نئی گاڑی لیتے ہیں تو سب سے کوئی پھٹا پرانا جوتا گلی سے ڈھونڈیں گے اور اس کو نا ڈوری سے باندھ کے نیچے پہ لٹک رہا ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ یہ نظر کی حفاظت کرے، استغفر۔
تو اس طرح کی جو تھنکنگ ہوتی ہے نا، جس کی کوئی بس کسی نے کہہ دیا کہ جی ایسے ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے ہوتا ہے. تو نالج وچ از ناٹ بیسڈ آن لاجیکل ریزننگ اور تھنکنگ، ٹھیک ہے جی، سپرسٹیشن ہے، انفاؤنڈیڈ فیئرز ہیں. تو ابن خلدون نے اس کو نقلی علوم کا نام دیا تھا، اور ریشنل نالج کو اس نے علوم عقلی کا نام دیا تھا. اچھا، اس کے بعد پریوری نالج اور پوسٹیریوری نالج، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ٹائپس ہے نالج کی. کچھ علم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم بغیر ایکسپیرینس کے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے پاس یہ موجود ہوتا ہے. چھوٹا بچہ نا، آپ اس کو اوپر اٹھائیں گے نا، اوپر پھینکیں گے، مطلب ایسے اچھالتے ہیں نا ہم تھوڑا بچے کے ساتھ جب اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے، تو وہ ہنستا ہے کبھی اور کبھی روتا بھی ہے. تو وہ روتا کیوں ہے؟ وہ ڈر اس کو تو پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا. آپ اس کو کسی اونچی جگہ پہ بٹھائیں گے، چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، وہ مشکل سے بیٹھتا ہے، اپنا وجود سنبھالتا ہے. آپ اس کو کسی اونچی جگہ پہ بٹھائیں گے تو وہ روئے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ بلائے گا کہ آپ اسے اٹھائیں، اسے پکڑیں، وہ گر نہ جائے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس نے اپنا 2 سال تک بچہ اپنا مائنڈ یوز نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، اس کے بعد کی بات ہے. تو جب وہ بچہ، آپ اس کو کسی وہ بیڈ پہ، چارپائی پہ، صوفے پہ کہیں پہ بیٹھا ہے، تو وہ خود نیچے اترنے سے ڈرے گا، وہ آپ کو بلائے گا کہ اتارو. اسے کیسے پتا کہ یہ جگہ نیچی ہے، یہ میں گر جاؤں گا، مجھے چوٹ لگ سکتی ہے. تو وہ علم جو ایک شخص کے پاس بغیر ایکسپیرینس کے پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس کو پریوری نالج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کے ایکسپیرینس، آبزرویشن کے بغیر جو علم آپ کے پاس ہوتا ہے نا، یہ پریوری نالج ہوتا ہے. اس کے بعد ہے پوسٹیریوری نالج، وہ علم جو ہمارے پاس ایکسپیرینس سے آتا ہے. یہ وہی ریشنل والی بات ہے، یہ دیکھنے سے، چکھنے سے، سونگھنے سے، آبزرو کرنے کے بعد جو علم ہمیں آتا ہے نا، وہ ہمارا پوسٹیریوری نالج ہوتا ہے. اس کے بعد جی، یہ نالج کی کچھ ٹائپس تھیں. اس کے بعد انٹویشن نالج، انر تھاٹ، انر فیلنگ سے آتا ہے. آپ کو کسی کے بارے میں فیلنگ آتی ہیں، مثال کے طور پر کہ آپ کو کرکٹ میچ لگا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جیت جائے گا، اور ویسے ہی ہو جاتا ہے. آپ کا رزلٹ ایسے آئے گا، ایسے آ جاتا ہے. آج آپ کو یہ سرپرائز ملنے والا ہے، آج آپ کے گھر یہ بنا ہوگا. ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں کوئی وہم سا آتا ہے نا، کوئی گمان سا آتا ہے، ویسا ہو بھی جاتا ہے. اور یہ اکثر ہمارے جو گمان ہوتے ہیں نا، اکثر غلط ہوتے ہیں ویسے، مطلب دوسروں کے بارے میں. مثال کے طور پر 2 بندے آپس میں بات کریں، اور بائی دا وے انہوں نے کسی تیسرے کی طرف دونوں کی ایک ساتھ نظر پڑ گئی نا، تو اگلا شک میں پڑ جائے گا یا پڑ جائے گی، یہ میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہوتا ہے انٹویشن نالج، جو آپ کو آپ کا انسائٹ، انر بتائے کہ یہ ہے. بس وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو وجدان کہتے ہیں. نالج دیٹ از obtained فرام انر فیلنگ. انسٹنکٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ گرتا ہے. تو میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا، تو میں نے یہ بعد میں سوچا کہ جیسے ہی موبائل گرتا ہے تو ایک ہاتھ سے میں دوسرا ہاتھ آگے کرتا ہوں. ان کیس اگر دوسرے ہاتھ کی پہنچ نہیں ہے تو بلیو می، کئی دفعہ ایسے ہو کہ میں پاؤں آگے کرتا ہوں، میرا موبائل یا جو بھی چیز میرے ہاتھ میں ہے وہ فرش پہ گرنے کے بجائے میرے پاؤں پہ گرتی ہے. تو وہ جو انٹینسٹی ہوتی ہے نا چوٹ کی، وہ کم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں، یہ جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، یہ انسٹنکٹ ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. اس کے لیے سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا. 1 سیکنڈ سے کم ٹائم میں یہ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر کے اس کا کوئی نہ کوئی کام ہونا ہوتا ہے. تو اس کم ٹائم میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، پھر آپ پاؤں نیچے کر لیتے ہیں 1 سیکنڈ کے کوئی چوتھے پانچویں حصے میں. تو یہ جو آٹومیٹک نیچرل رسپانس ہوتا ہے نا، اس کو انسٹنکٹ کہتے ہیں. نالج گین وداؤٹ اینی ایفرٹس، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، یعنی خود کوئی آرڈر نہیں کرنا پڑتا اپنے ہاتھ کو، یہ نیچرل چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی سخت، کوئی ہارڈ چیز آتی ہے، کوئی چبھن والی چیز، تو آپ کو لگتا ہے کانٹا ہے، کوئی سوئی پڑی ہے، کیل پڑا ہے، تو آپ پورا پاؤں نہیں رکھتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو نروز ہیں نا، یعنی یہ جو آٹومیٹک سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر رکھا ہوا ہے، 120 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے یہ چلتا ہے. یعنی ہمارا میکسیمم ہماری ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ 7 فیٹ ہوتی ہے میکسیمم، بہت کم لوگوں کی، ادروائز 6 فیٹ تک. تو یہ جو اب دیکھیں،
کانٹے کا چبھنا، دماغ تک میسج آنا، دماغ کا واپس جو ہے ہماری ایڑی کو، پاؤں کو آرڈر کرنا کہ اٹھ جاؤ بھائی، اوپر کر لو، اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا. اب یقین کریں، اب 1 سیکنڈ کے کوئی 10ویں حصے میں یہ کام ہوتا ہے. یہاں سے میسج دماغ کو جاتا ہے، دماغ واپس ہمارے اس کو پاؤں کو آرڈر کرتا ہے کہ بھائی پاؤں اوپر کر لو. تو یہ انسٹنکٹ ہے، ٹھیک ہے، بغیر ہماری کوئی انرجی ایفرٹ نہیں لگتی، آٹومیٹک چلتا ہے. اس کے بعد ہے ڈاگمیٹک نالج، وہ علم جو مطلب ہمارے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، اس کو علم محمود یا بینیفیشل نالج بھی کہا جاتا ہے. یہ امام غزالی نے کیٹیگری بتائی تھی نالج کی. نان ڈاگمیٹک نالج، یوز لیس نالج، جو ہمارے لیے مطلب کہ نقصان دہ ہوتا ہے. پامسٹری، میں اکثر ویسے نا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ہاتھ دکھانے والوں کے پاس اپنے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں. میں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھتا تھا، تو وہ جس بس اسٹیشن سے ہم جاتے تھے نا، تو اس سے پہلے نا 3 4 یہ بیٹھے ہوتے تھے ہاتھ دیکھنے والے. تو پتہ تو ان کو ہوتا کچھ نہیں. تو ایک دن ویسے میں بھی چلا گیا، تو میں نے ویسے اپنی کہانی بتائی کہ یہ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا میں شادی شدہ ہوں، تو میری بیگم جو ہے نا، وہ اس وقت اسٹوڈنٹ ہی تھے، ان کا وہ واپس ہی نہیں آ رہی، تو کوئی کیا اس کا فیوچر کیا. اس نے کہا تمہاری دوسری شادی ہو جائے گی. بہرحال، تو اس طرح کے یہ مطلب یوز لیس ہوتا ہے. لوگ ایسے پیش گوئیاں کر دیتے ہیں، بعض اوقات مطلب کوئی بات ایسی کر دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کمال کا ہاتھ دیکھنے والا ہے، اس نے تو بڑا وہ کیا، یہ کیا. یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. تو ایسا علم جس سے دوسروں کو نقصان ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوز لیس نالج. جیسے رابری سیکھنا، سائبر کرائمنگ ہے، اکاؤنٹ ہیک کرنا، یہ سارے اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. نان ڈاگمیٹک نالج. ٹھیک ہو گیا جی، یہ علم ہے. کویسچن نمبر 3 ہمارا، واٹ آر دا موڈز اینڈ ٹائپس آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کے بیسیکلی 3 موڈز ہیں. موڈ کس کو کہتے ہیں؟ وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. کسی کام کے کرنے کا جو راستہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس کو موڈ کہا جاتا ہے. دیر آر 3 موڈز آف ایجوکیشن: فارمل، نان فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن. بہت آسان ہے، ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. فارمل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ پیپر میں ایک سوال لازمی آتا ہے، انٹرویو میں اکثر پوچھا جاتا ہے. مائنڈ میں آپ نے رکھنا ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کو. اب اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں اس کا پراپر ایک بلڈنگ ہے، پراپر اس کا سلیبس ہوتا ہے، پراپر اس کا اکیڈیمک ایئر ہوتا ہے، پراپر امتحانات ہوتے ہیں. امتحانات کے بعد آپ کو وہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں، ایڈمیشن ہوتا ہے، آپ کا داخلہ خارجہ ہوتا ہے، آپ کو اسٹرک آف بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کا وہ ڈیوریشن پورا ہونے کے بعد آپ کو ڈگری ایوارڈ کی جاتی ہے، اور اس ڈگری کے بیس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹس بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن، یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے، جو باقاعدہ ہوتی ہے، منظم انداز میں ہوتی ہے، اس کو فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. جس کی لیے پراپر پلاننگ ہوتی ہے، پراپر بلڈنگ، کلاس روم، پراپر ٹیچنگ لرننگ، پراپر اس کی بکس ہیں، کریکولم ہے، پراپر اس کا اکیڈیمک سیشن ہوتا ہے، پورا ایک تعلیمی سال ہوتا ہے، پھر امتحانات ہوتے ہیں، پھر ڈگریز ایوارڈ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے فنکشن یا کریکٹرسٹکس ہیں کس چیز کے؟ فارمل ایجوکیشن کے. اب دیکھیں دوسرا ہوتا ہے نان فارمل ایجوکیشن. اب نان فارمل ایجوکیشن تھوڑا سا فلیکسیبل ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں بھی تعلیمی ادارہ موجود ہوتا ہے، بٹ آپ کو اس ادارے میں جانا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، ادارہ موجود ہوتا ہے، بٹ آپ اس ادارے میں جائے بغیر، وہاں پہ کلاسز لیے بغیر اپنے کورسز اٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسٹینس بیسڈ لرننگ پروگرام بھی ہم اس کو بولتے ہیں. تو اس میں رولز اینڈ ریگولیشن تھوڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اڈلٹ لرننگ کے لیے بنایا گیا تھا. پاکستان میں پہلی اوپن یونیورسٹی، دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی 1974 میں، پاکستان اور ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں بنائی گئی تھی، اسلام آباد کے اندر. تو اس کا پہلا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا. آج کل 1977 سے اس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گئی نان فارمل. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس میں فرق، اس میں سلیبس ہے، اس میں بھی ٹیچر ہوتے ہیں، اس میں بھی امتحان ہوتے ہیں، بٹ دیکھیں امتحانات کا اور کلاسز کا، بکس کا، یہ سارا سسٹم تھوڑا سا فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے، ایج لیمٹ کوئی نہیں ہوتی اوپن یونیورسٹی میں آپ کے ایڈمیشن کی. یہاں پہ میٹریکولیشن میں آپ جو ہے وہ 12 سال کا بندہ امتحان نہیں دے سکتا میٹرک کا.
تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فارمل سے تھوڑا سا جن میں نرمی ہوتی ہے، تو یہ نان فارمل ہوتی ہے. جیسے آپ کو یہاں اسکول میں پراپر جانا پڑتا ہے، یہاں آپ کو نہیں جانا پڑتا، آپ گھر بیٹھے بکس لے کے پڑھ کے اسائنمنٹس کرتے ہیں اور پھر پیپر دیتے ہیں اور ڈگری لے لیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آتا ہے انفارمل ایجوکیشن. اب یہ ایک ایسی ایجوکیشن ہے جو بغیر کسی کریکولم، اس کا کوئی کورس نہیں ہوتا، اس کا کوئی ادارہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، کوئی ٹیچر نہیں ہوتا، کوئی امتحان نہیں ہوتا، کوئی ڈگری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ سارا دن نوجوان جو ہے وہ کیا لگے رہتے ہیں، ہم فیس بک پہ، یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ لگے رہیں گے، تو یہ وہاں سے بہت کچھ انفارمیشن بھی ملتی ہے، بٹ ویسٹ آف ٹائم ہے، ویسٹیج آف ٹائم ہے. زیادہ تر مطلب سوشل میڈیا پہ ہم اپنا وقت کا ضیاع کرتے ہیں. تو وہاں سے بہت بہت کچھ لرن کرنے کو بھی ملتا ہے. آپ جو ہے وہ فرینڈس سے، فیملیز سے، آپ جو ہے وہ مسجد سے، آپ بازار سے، نیوز پیپر سے، لائبریری سے، بکس سے، جو کچھ آپ گین کرتے ہیں نا، دوستوں سے، بیوی بچوں سے، جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اپنے روزمرہ زندگی میں، یہ آپ کی انفارمل ایجوکیشن ہے. اور یہ برتھ ٹو ڈیتھ چلتی رہتی ہے. یہ تو لمیٹڈ ہے نا، یہ تو آپ ایک اسپیسیفک ایج تک جو ہے فارمل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح نان فارمل جو ہے یہ بھی مطلب یہ ہے کہ اب کوئی 60 سال کا بندہ تو نہیں، صاحب ذرا میٹرک کی ڈگری کر رہا ہوگا نا، لیکن یہ وہ ایسی تعلیم ہے انفارمل کہ آپ لائف لانگ ہوتی ہے، یہ برتھ ٹو ڈیتھ ہوتی ہے، یہ چلتی رہتی ہے تھرو آؤٹ دا لائف. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 موڈز ہیں ایجوکیشن کے. آواز میری پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ یس سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، ایک اور 2 ٹائپس ہیں ایجوکیشن کی، ساری تو میں یہاں نہیں ڈسکس کرنے جا رہا. 2 ٹائپس ہیں، ایک بلینڈڈ ایجوکیشن ہے اور ایک ہے انکلوسیو ایجوکیشن. ان دو کو چلیں ڈسکس کر لیتے ہیں. باقی آپ سب نے پڑھی ہوئی ہیں، کو ایجوکیشن یا ریلیجیس ایجوکیشن اتنا مشکل نہیں ہے. انکلوسیو ایجوکیشن ایسی تعلیم کو کہتے ہیں جس میں آپ تمام بچوں کو ایک ہی تعلیمی ادارے کے اندر تعلیم دیتے ہیں. میں نے گول 4 کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھی تھی، پروویژن آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن فار آل، یعنی تمام بچوں کو ایکویٹیبل انکلوسیو. اب یہاں پہ ایکویٹیبل ورڈ، ایک ہوتا ہے ایکویلٹی، ایک ہوتا ہے ایکویٹی. ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ڈفرینس سمجھنے کے لیے یوں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کی کلاس میں سارے بچے ایک جیسی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے، تو آپ اگر ایک ہی میتھڈ سے سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، تو یہ آپ کی ایکویلٹی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یا سپوز کریں کہ آپ نے جو ہے وہ صدقہ فطر دینا ہے، ابھی عید آنے والی ہے تو اس پہ آخر پہ دیا جاتا ہے صدقہ فطر، فطرانہ جسے ہم بولتے ہیں. تو یہ آپ دیں گے. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے آس پاس جو ہے وہ 4-5 فیملیز ایسی ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، آپ ان کو ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سپوز آپ کا صدقہ فطر 10,000 بنتا ہے تو 5 فیملیز ہیں، آپ 2,000 ان کو دے دیتے ہیں. یہ ہے ایکویلٹی. آپ نے سب کو برابر ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ایکویٹی کیا ہوتی ہے؟ ایکویٹی یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں، اور وہ کس طرح دے رہے ہیں کہ ایک فیملی تھوڑی سی ان سے بہتر ہے تو ان کو آپ 1,000 دے رہے ہیں، ایک تھوڑی سی کمزور ہے ان کو آپ 3,000 دے رہے ہیں. یعنی ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں دینا. ایک ہے سب کو ایک جیسا دینا، ایکویلٹی. ایک ہے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنا یا ان کو پڑھانا بچوں کو. اب صاحب ذرا جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جو لائق بچے ان کو کم ٹائم چاہیے. تو آپ کو ایکول نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ایکویٹیبل ہونا چاہیے، یعنی ہر ایک کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ پڑھانا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے ایکویلٹی، ایکویٹی، ناٹ ایکویلٹی. تو انکلوسیو ایجوکیشن بیسیکلی ایکویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہے. یعنی تمام بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں، تمام بچوں کو جو ہے وہ ایک جیسے تعلیمی ماحول میں رکھتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہینڈی کیپ ہے، معذور ہے بیچارہ، آپ اس کو فارمل جنرل ایجوکیشن میں نارمل بچوں کے ساتھ اسکول کے اندر پڑھا رہے ہیں، یہ انکلوژن کہلاتی ہے، انکلوسیو ایجوکیشن کہلاتی ہے. WHO کہتی ہے کہ دنیا کی 10% پاپولیشن اسپیشل ہے.
یعنی ہر 10ویں بچے کو کوئی نہ کوئی میڈیکل پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کی ہم بات کریں اور اسپیشلی پنجاب کا مجھے زیادہ پتہ ہے. تو پنجاب میں ٹوٹل اسپیشل ایجوکیشن کی ادارے پنجاب میں جو گورنمنٹ سکولز ہیں نا وہ 54,000 سکول ہیں گورنمنٹ کے, اور 20,000 کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز بھی ہیں پورے پنجاب میں. تو یہ ٹوٹل 74 کر لیں یا 70 کر لیں سپوز 70,000, اور یہ کتنے 9 بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو 10واں بچہ ہے ہمارا اس کے لیے کتنے ہیں, ہر تحصیل میں ایک سکول ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں کہ سپوز کریں کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے آپ کے پاس ادارے ہی نہیں ہیں, تو پھر اس لیے پھر یہ یونیسکو نے یو این او نے کہا کہ آپ اس کو انکلوسیو کر دیں ایجوکیشن کو. یعنی وہ جن کو چھوٹے موٹے کو تھوڑے بہت مسائل ہیں نا, میڈیکل پرابلمز ہیں, ان کو آپ نارمل بچوں کے ساتھ پڑھائیں. اس کو انکلوژن یا انکلوسیوٹی یا پھر انکلوسیو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچنگ اینڈ لرننگ چلڈرن ود ڈیفیکلٹیز ان جنرل ایجوکیشن, یہ انکلوسیو ایجوکیشن ہے. پھر ہے بلینڈڈ اب اس میں مائنورٹیز کے بچے بھی آ جاتے ہیں نا, کہ ہمارے جو مائنورٹیز کے بچے ہیں اسپیشل بچے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی شیڈ میں ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی ٹیچر سے پڑھ رہے ہوں گے بغیر کسی ڈسکریمنیشن یا فرق کے, تو اس کو ہم انکلوسیو ایجوکیشن کہتے ہیں. بلینڈڈ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ ایسی ایجوکیشن جس میں آپ فزیکل اور آن لائن دونوں ایجوکیشن ایکوائر کرتے ہیں, اس کو ہم بلینڈڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. یعنی کہ سپوز ہم کر لیتے ہیں جیسے کرونا آیا تھا تو ہمارے ہاں کیا ہوا تھا, ہمارے ہاں سکولز جو ہے وہ آن لائن ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اگر سپوز ہم اس طرح کوئی اسٹریٹجی بناتے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو شفٹنگ پہ کر دیا تھا کہ آدھے بچے ایک دن آئیں گے, آدھے پھر اگلے دن آئیں گے, تو ایک دن کی بریک کے ساتھ بچے جو ہے وہ اسکول آتے رہتے. تو اب اس میں ہم نے کیا تھا بیسیکلی, ہم اس کو ایک اور میتھڈ پہ بھی لا سکتے تھے, وہ ہے بلینڈڈ ایجوکیشن. کیسے؟ یعنی ہم آن لائن اور فزیکل دونوں ایک ساتھ کنڈکٹ کروا سکتے تھے کلاسز. مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کلاس جو بچے ہمارے فزیکل کلاس میں موجود ہوتے ہیں ہم ان کو بھی پڑھاتے ہیں, اور باقی جو بچے ہیں وہ ہمارے کسی لائیو اپلیکیشن کے ذریعے سے وہ گھر بیٹھ کے وہ بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے. تو اس طرح ٹیچر پہ جو برڈن تھا وہ ایک دن وہ ایک بچے کو پڑھاتے ایک ٹاپک, اگلے دن پھر وہی ٹاپک دوسرے بچوں کو ان کو پڑھانا پڑتا تھا. تو اس کو ہم یوں بہتر کر سکتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیجیٹل کوئی گیجٹس ہوتے تو ان کو ہم یوز کر کے ہم کیا کرتے ہیں کہ فزیکل بھی بچوں کو پڑھا رہے ہوتے, ہمارا وائٹ بورڈ کی کلاس کی ریکارڈنگ باقی ہمارے بچے گھر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے. تو یہ بلینڈڈ ایجوکیشن کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے جی واٹ آر دا ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان ایجوکیشن. ٹیچنگ اور لرننگ ایجوکیشن کے اندر کیا ہے, یہ ٹیچر ہے, یہ اسٹوڈنٹ ہے, اور یہ بک ہے, سبجیکٹ میٹر ہے. تو ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ تک اس سبجیکٹ میٹر کو بیٹر وے میں ڈیلیور کرنا, یہ ٹیچنگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچنگ کیا ہے, یعنی نالج کو, سکلز کو, ویلیوز کو, انفارمیشنز کو ایک اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ کے اندر اسٹوڈنٹس تک پہنچانا, امپارٹ کرنا, ڈیلیور کرنا, یہ ٹیچنگ کہلاتا ہے. یعنی جیسے میں ابھی کیا کر رہا ہوں, میرے پاس جو نالج ہے, جو سکلز ہیں, وہ میں آپ لوگوں تک پاس کر رہا ہوں, یہی ٹیچنگ کر رہا ہوں میں اس وقت. تو ٹیچنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک شخص جس کے پاس نالج, سکلز, ویلیوز ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. کنفیوشس کو پہلا پرائیویٹ ٹیچر مانا جاتا ہے ہسٹری کے اندر. تو ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں, ٹیچر, اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر. ٹیچر نے پڑھانا ہوتا ہے کس چیز کے ذریعے سے, سبجیکٹ میٹر کے ذریعے سے, کن کو, اسٹوڈنٹس کو. تو یہ ایک ٹرائنگولر پروسیس ہوتا ہے جس میں بک, کنٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر پہلے نمبر پہ, پھر ٹیچر اور پھر اسٹوڈنٹ, یہ 3 چیزیں آتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے جی ورڈ پیڈاگوجی اور اینڈراگوجی. میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پیڈاگوجی کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈولوجیز یا میتھڈز آف ٹیچنگ. پیڈاگوجی کس کو کہتے ہیں؟ پیڈاگوجی کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کو, چھوٹے بچوں کی جو تدریس ہے, ٹیچنگ کرنا اسکول کے بچوں کی, اس کو پیڈاگوجی کہا جاتا ہے. یعنی اسکول کالج کے بچوں کی. یعنی پیڈاگوجی ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک ٹیچر ینگ چلڈرن کو کیا کرتا ہے, کوئی چیز ٹیچ کرتا ہے, جیسے اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں. اب اس میں جو ٹیچر ہوتا ہے نا وہ ایکسپیرینس میں زیادہ ہوتا ہے, ایج ایکسپیرینس میں زیادہ ہوتا ہے. دوسرا ہے اینڈراگوجی. اب اینڈراگوجی میں جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ایج سیم ہوتی ہے. اینڈراگوجی میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ایج کیا ہوتی ہے, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ایج سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا.
یہ اینڈراگوجی کہلاتی ہے. تو پیڈاگوجی میں ٹیچر ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے, ایج میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے, ایکسپیرینس میں بھی, کوالیفیکیشن میں بھی زیادہ ہوتا ہے. اینڈراگوجی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اینڈراگوجی میں سیم ایج کے یعنی اڈلٹس کو جب آپ ٹیچ کرتے ہیں, ایون جو ٹیچر ہے اس کی ایج کم ہو سکتی ہے اور جس کو وہ پڑھا رہا ہے اس کی ایج زیادہ ہو سکتی ہے. تو اینڈراگوجی اڈلٹ کو ٹیچ کرنا ہے, پیڈاگوجی بچوں کو ٹیچ کرنا ہے. سائبرگوجی ٹیچنگ تھرو آن لائن میڈیم, جیسے میں ابھی کر رہا ہوں, میں آن لائن ایک ایپ کے ذریعے مائکروسافٹ کے ذریعے آپ کو پڑھا رہا ہوں. پیراگوجی جب بچے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو اس کو پیراگوجی کہا جاتا ہے. کریٹیکل پیڈاگوجی, پالو فرائر نے کہا تھا کہ کریٹیکل پیڈاگوجی سے مراد یہ ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں, جیسے اس وقت کوئی بھی مجھ سے سوال نہیں پوچھ رہا, چپ کر کے آپ لوگ سن رہے ہیں, تو پالو فرائر کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. اس کو اس نے نا بینکنگ میتھڈ کا نام دے دیا تھا. یہ جو جس کنڈیشن میں اس وقت ہمارا لیکچر چل رہا ہے, یہ ٹیچر بولتا جا رہا ہے اور بچے سنتے جا رہے ہیں. تو جیسے وہ بینک والے آپ کو نہیں دیتے بونس وغیرہ, وہ مطلب بونس لے رہے ہیں آپ لوگ, تو یہ بینکنگ میتھڈ اس نے کہا تھا اس کو. یہ جو پیڈاگوجی ہماری ہے ایک کریٹیکل والی, لیکن اس نے کہا کہ کریٹیکل پیڈاگوجی یہ ہے کہ جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو بچے اس کو سن نہ رہے ہوں, وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ رہے ہوں اور سمجھنے کے بعد وہ ٹیچر سے کریٹیکل کویسچن پوچھ رہے ہوں. جیسے سپوز آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھ سکتا تھا پیڈاگوجی کے بارے میں کہ سر یونیورسٹی میں لوگ ایم فل کرتے ہیں, بعض اوقات ان کے ایم فل ٹیچر جو ایم فل جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے اور جو ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی ایج کم ہوتی ہے. تو یہ پھر اینڈراگوجی ہوگا یا پیڈاگوجی ہوگا؟ آپ دیکھیں یہاں پہ اگر ایج فیکٹر دیکھا جائے تو وہ تو اسٹوڈنٹ کی ایج زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ پیڈاگوجی ہے, اینڈراگوجی نہیں ہے. تو کریٹیکل پیڈاگوجی کہتے ہیں اس طرح کی سوچ آپ رکھیں جب آپ پڑھ رہے ہوں, اس طرح کے سوال آپ کریں, ٹھیک ہے. دین کمز ہیٹاگوجی. ہیٹاگوجی یہ ہے کہ کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکے گا, آپ کو کہہ نہیں سکتا, ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ یہ پڑھنا یہ نہیں پڑھنا. آپ اپنی مرضی سے جو کورس جو فیلڈ چننا چاہتے ہیں وہ چنیں گے, پڑھیں گے, اسی میں آگے پڑھیں گے. یہ ہیٹاگوجی کہلاتی ہے. چلیں جی, لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی لاز آف لرننگ. اور لرننگ اور لاز آف لرننگ. اب لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ اور ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہے, بائک دی, آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, تو آپ کو ٹریفک سگنلز کا نہیں پتہ, آپ سگنل وائلیٹ کر رہے ہیں, اپنی سائڈ پہ گاڑی نہیں ڈرائیو کریں, تو آپ کو کسی نے بتایا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے, آپ اپنی لائن میں اپنی لین میں رہیں اور اپنا ٹریفک سگنلز کو فالو کریں. ایتھیکلی یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کی وجہ سے, آپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی اور بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. تو لرننگ کیا ہوئی آپ کی؟ آپ اب اگلی دفعہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ مجھے فلاں ٹریفک وارڈن نے یا ٹیچر نے بتایا تھا تو مجھے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو ا پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ اور ایکسپیرینسز. تو ہمارے جو اب اگلی دفعہ آپ اس کو فالو کر رہے ہوں رولز کو, تو یہ جو ہے آپ کی لرننگ ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ فالو کریں, ٹھیک ہے, یہ لازمی نہیں ہوتا کہ لرننگ جو ہماری ہوتی ہے اس پہ ہم عمل بھی کریں. ہم مطلب نماز دین کا ستون ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز جو ہے جو 5 وقت نماز پڑھے گا وہ جو ہے وہ پل صراط کی طرح, بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا اور اس کی قبر جو ہے وہ روشن ہو جائے گی. یہ ہم نے کتنی دفعہ حدیثیں سنی ہیں. میں اپنی بات کروں تو میں کتنی پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ یہ سن چکا ہوں. تو لرننگ یہ ہے کہ پھر جو میں نے سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا, ٹھیک ہے, تو میں اور آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں. تو لرننگ از اے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ اور ایکسپیرینسز. تو ہمارا جو بیہیویئر کے اندر تبدیلی آتی ہے ٹیچنگ ایکسپیرینسز کے بعد, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ وہی گاڑی والی دوبارہ ایگزامپل آپ لے لیں, آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تھی, تو آپ کو کسی نے بتایا کہ بھائی اس کو سوئچ ایسے آن کرنی ہے, ایکسلریٹر ہوتا ہے, یہ اس کی بریک ہوتی ہے,
یہ آپ نے ایسے ایسے جو ہے نا اس کو ڈرائیو کرنا ہے. تو پہلے دن آپ بڑی جھجک کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, دین آپ اس میں ایکسپرٹ بن جاتے ہیں گریجولی. تو یہ چیزیں لرننگ سے آتی ہیں. وہ پہلے والی چیز آپ اس سیکھ جاتے ہیں, پھر آپ نیکسٹ لیول پہ آتے ہیں, پھر اس سے نیکسٹ. تو یہ آپ کی لرننگ ہوتی ہے. چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ آر ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے جی. تو یہ لرننگ ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, جس کو سمجھ آئے وہی مجھے بتائے گا, لیکن ابھی نہیں. ایک ہی سوال ہوگا اور بہت ہی سمپل سا ہوگا, لیکن کنفیوز ہو سکتے ہیں آپ لوگ. اب دیکھیں, ٹیچنگ کے نتیجے میں لرننگ ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. کوئی آپ کو پڑھائے گا تبھی آپ کا کوئی انفارمیشن اپڈیٹ ہوگی, کوئی اسکل بہتر ہوگی, کوئی ویلیوز آپ ایکوائر کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ از اے پروڈکٹ آف ٹیچنگ. ٹھیک ہے, ٹیچنگ کے نتیجے میں لرننگ جو ہے وہ آپ لیتے ہیں. تو لاز آف لرننگ, 3 لاز آف لرننگ تھورنڈائک نے دیے تھے. کہ اس نے ایک بلی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا, ایک بھوکی بلی کو ایک کیج کے اندر بند کیا اور باہر نے ایک پیس آف فش رکھ دیا. اب بلی بھوکی تھی اور اس کو وہ اس کی خوشبو اور اوپر سے بھوک, تو اس نے سوچا کہ میں یار جلدی سے باہر نکلوں اور یہ گوشت کا ٹکڑا یا مچھلی کا ٹکڑا اٹھا کے کھاؤں اور اپنی بھوک جو ہے وہ مٹاؤں. تو اس نے کوشش کی کسی طرح سے اس پنجرے سے باہر نکلنے کی. ہاں بھائی, لرننگ کی بات ہو رہی ہے, لرننگ کو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. اب اس نے بڑی کوشش کی, کرتی رہی, بھاگتی دوڑتی, لیٹتی اچھلتی کودتی, کچھ نہ بنا. پھر نا اس نے وہ ایک ڈوری تھی جس سے اس کیج کا, پنجرے کا ڈور کلوز تھا. تو اس نے نا اس ڈوری کو تھوڑا سا کھینچا نا, وہ دروازہ کھل گیا, وہ بھاگ کے باہر نکلی, اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور کھایا. تھورنڈائک نے اس کو نا کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ بند کر دیا, جب اس کو مطلب وہ بھوکی ہوئی. تو اب کی بار اس نے تھوڑا سا پہلے وقت میں وہ باہر نکل آئی. پھر وہ اس نے ریپیٹڈلی یہ ایکسپیریمنٹ آبزرو کیا. تو اب وہ جیسے ہی اس کو اندر ڈالتا, وہ ڈور کھینچتی باہر نکل آتی. تو اس پہ اس نے 3 لاز آف لرننگ دیے. اس نے پہلا لا آف ریڈینس, اس نے کہا کہ اگر بلی بھوکی نہ ہوتی نا, یعنی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا نا, تو یہ باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتی. ٹھیک ہے. تو جب بچہ ریڈی نہیں ہوگا, وہ سیکھنا نہیں چاہ رہا ہوگا, اس کا مائنڈ نہیں ہوگا کچھ حاصل کرنے کے لیے, تو زبردستی آپ ڈنڈے کے زور سے اس کو مار پیٹ کے نہیں پڑھا سکتے. بچے کا ریڈی ہونا ضروری ہے. اگر بچہ پریپیئرڈ ہے, ریڈی ہے, ایگرنیس اس کے اندر ہے, وہ سیکھنا چاہتا ہے, کچھ گین کرنا چاہتا ہے, وہ کسی کمپٹیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اس کے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے, تو وہ بہتر گین کرے گا. دوسرا لا آف ایکسرسائز. اس نے کہا کہ اب دیکھیں, ایک ہی چیز اس نے بلی سے بار بار کرائی, تو جب بار بار اس نے کی تو بہت ایکسپرٹ بن گئی بلی. اب تو وہ اس کو اندر ڈالتا ہے پنجرے میں, باہر نکل آتی ہے. اس نے کہا کہ یہ لا آف ایکسرسائز ہے, کہ بچے بھی جب ایک چیز کو ہوم ورک ہم کیوں دیتے ہیں, ایکسرسائز کے لیے دیتے ہیں, تاکہ بچے پریکٹس کریں گھر جا کے, ان کی ہیبٹ بنے پڑھنے کی. جب ان کی عادت بنے گی, وہ ٹائم مینیج کر پائیں گے, وہ پلاننگ کریں گے, وہ چیزیں ڈسکور کریں گے. بہرحال تو ہیبٹ بنانے کے لیے تو ایکسرسائز, لا آف ایکسرسائز کہتے ہیں بار بار کرنے سے ایکسپرٹیز بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا لا آف ایفیکٹ. اب اس نے کہا کہ اگر یہ پیس آف فش جو تھا وہ اصلی نہ ہوتا, سپوز ایویں کو ٹکڑا کو پینٹ لگا کے, کوئی خوشبو اس کے اوپر لگا کے رکھ دی جاتی, تو اگر دوسری بار بلی اتنی کوشش نہ کرتی جتنی اس نے پہلی مرتبہ کی ہے. یعنی کانسیکوینسز, جو اینڈز ہیں, نتائج ہیں, ریزلٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اسی طرح ایک بچہ محنت کرتے اور ٹیچر اس کا کام ہی چیک نہ کرے, اس کو اگنور کرے, اس کو شاباشی نہ دے, تو وہ بچہ تھوڑا سا سست ہو جائے گا. اپنی ایفرٹ جو اس نے پہلی مرتبہ کی دوسری دفعہ نہیں کرے گا. ٹھیک. اور اگر وہ اس کے لیے اس کو اپریشیٹ کر دے, اس کے لیے کلیپنگ کرا دے, اس کے لیے کوئی ایک آدھ جملہ پازیٹیو سا بڑا خوبصورت سا بول دے, تو اگلی دفعہ بچہ اور زیادہ محنت کرے گا. تو یہ لا آف ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارا آج جو ہم نے ڈیمو میں ڈسکشن کرنی تھی یہاں تک کلوز ہوتی ہے. آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ریگولر سیشن میرا انشاءاللہ تعالی 20 سے سٹارٹ ہوگا. اس میں ریکارڈڈ لیکچرز 2 آپ کو ڈیلی دیے جائیں گے, 2 نوٹس دیے جائیں گے, 2 لیکچرز کے, اور 2 ٹیسٹ ہوں گے. 50 ڈیز کا یہ ٹوٹل سیشن ہوگا ہمارا انشاءاللہ.
یہ اسپیشلی سندھ کے لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپریل کے اینڈ میں پھر ایک اور سیشن بھی لوں گا جس میں میں جو ہے وہ لائیو لیکچر ان شاء اللہ تعالیٰ لوں گا. ابھی چونکہ یہ ریکارڈنگ والا ہے. ٹوٹل ہمارے سیشن کی جو فیس ہے وہ 4000 ہوگی. اور آپ لوگ اگر جوائن کرنا چاہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ 20 سے ہم پراپر سیشن سٹارٹ کر دیں گے. جی پلیز میری بات ختم. آپ کی کوئی بات ہے، کوئی کویسچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. میرا یہ کوشچن ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پیڈاگوجی میں جس طرح ایم فل والے اسٹوڈنٹ کی ایج زیادہ ہوتی ہے اور ٹیچر کی کم، تو یہ پیڈاگوجی ہے. اور اگر آپ نے یہی بتایا انٹروگوجی میں کہ اسٹوڈنٹ کی ایج اور ٹیچر ایج جو ہے وہ سیم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی زیادہ ہو، تو بیسیکلی پیڈاگوجی اور انٹروگوجی میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ فرق یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں، آپ ایک ایم فل کر رہے ہیں نا، تو جو آپ کو جو ٹیچر ہے وہ پی ایچ ڈی ہوگا منیمم. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اگر ایم فل کرنے گئے ہیں اٹ مینس کہ آپ کی کوالیفیکیشن وہ نہیں ہے، اور جو آپ کو پڑھا رہا ہے اس کی تو وہ کوالیفیکیشن ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہوگی اس کی کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا، پہلی بات. اور دوسری بات، جو اڈلٹ لرننگ ہے، یہ اینڈروگوجی ہے نا، یہ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ یہ ٹرم کہاں پہ یوز ہوتی ہے؟ یہ یوز وہاں پہ ہوتی ہے جیسا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ریٹائر ہوتے ہیں آرمی سے، مثال کے طور پر میٹرک پاس، تو ان کو کوئی اسپیشل کورس پڑھایا جاتا ہے، کوئی ایسا کوئی چھوٹا سا کورس پڑھایا جاتا ہے جس سے وہ اپنا کوئی بہتر روزگار کر سکیں. مثال کے طور پر کوئی ٹیکنیشین کا کورس ہے، باغبانی کا کورس ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس طرح کے شارٹ کورسز ان کو کرائے جاتے ہیں. جو پیڈاگوجی ہوتی ہے نا، یہ فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے زیادہ تر، اور اینڈراگوجی فارمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ نان فارمل ہوتی ہے عام طور پر. جی. سر یہ ویڈیو لیکچرز جو ہیں اور نوٹ جو ہیں یہ ہم کو واٹس ایپ پہ ملیں گے یا ہاں، واٹس ایپ یوٹیوب پہ گروپ میں ملیں گے؟ آپ کو یہ کہاں پہ ملیں ملیں گے. گے؟ یہ واٹس ایپ گروپ آپ کا بنے گا، اس میں ملیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو. ٹھیک ہے سر. السلام تو آپ علیکم سر. پچھلے وہ جو نا اس میں کہہ رہے تھے کہ پہلے جو بیچ ہوتے رہے نا وہ 90 دن کے ہوتے رہے، اور یہ 50 دن کا ہے، تو کیا میٹیریل اتنا ہی ہوگا یا یہ کم کر دیا گیا ہے میٹیریل؟ نہیں، اس میں اس طرح ہے کہ پہلے جو تھا نا وہ ایک لیکچر ایک دن میں تھا نا. ابھی چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، سندھ کے لوگوں صحیح. کا 2 ماہ تک ٹیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو نا ریس تھوڑی اس کی سپیڈ بڑھا دی ہے. 2 لیکچر سنگل ڈے میں کر دیے ہوئے ہیں تاکہ ان لوگوں کا نا فائدہ ہو جائے، ان کا کورس ٹائملی کمپلیٹ ہو جائے. جی وعلیکم السلام. کوئی فیمیل کویشچن ٹھیک کرنا ہوگا. چاہ رہی تھی؟ جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا سر، جیسے آپ نے لرننگ کے لاز جو ہیں یہاں پہ ڈیفائن کیے ہیں 3 لاز، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک جو ہم اکثر نارملی یہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں، ہم کہتے ہیں کہ لرننگ بائی ڈوئنگ پروسیس. لرننگ بائی ڈوئنگ پروسیس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اس سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر ان تینوں میں سے لرننگ بائی ڈوئنگ پروسیس کون سا ہوگا؟ ایکسرسائز. اوکے، ٹھیک ہے. تھینک یو سر. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں کہ میرا جو یہ کورس ہے نا سارا، اس کو میں مزید تھوڑا سا افیکٹو بناؤں، کمپریہنسو بناؤں، ہر ایک ٹاپک کے ساتھ ایگزامپل انکلوڈ کروں. تو جو میں وربلی بولتا ہوں، کیونکہ مجھے اسٹوڈنٹ اکثر یہ گلا کرتے ہیں کہ سر جو ایگزامپلز آپ زبانی دیتے ہیں وہ موقع پہ تو ہمیں یاد رہتی ہیں، لیکن جب ہم کوئی 8-10 لیکچر آگے گزر جاتی ہیں تو پھر ایگزامپلز ہمیں یاد نہیں رہتی، تو وہ آپ کے کورس میں انکلوڈ ہونی چاہیے. تو میں نے کوشش تو کی ہے، کافی ساری ایگزامپل انکلوڈڈ ہیں، بٹ مزید بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں مزید اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتر کریں گے ہم. تو بہرحال جو سندھ کے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ سیشن ہمارا جوائن کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کی تیاری میں بہت ہیلپ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی کوئی سوال، کوئی بات؟ جی سر میں سنسی ہوں، اور